علماء حفاظ وہاں میسر نہیں ہوتے۔ اتنے علماء اور اتنے ائمہ اور حفاظ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مدرسے میں جتنی خالی جگہ ہے کم سے کم وہ سامعین سے بھر جاتی ہے، مگر چونکہ یہ عام جلسہ نہیں ہے جہاں پر سامعین کو سننے کی دعوت دی جاتی ہے، یہ جو آج کی محفل ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے بینر ہے، آپ نے اس پر دیکھا ہوگا کہ آج کی اس مجلس کا عنوان کیا ہے۔ آج سے 1 سال پہلے ایک جوان سال بڑے ہی متحرک، فعال اور انتہائی مخلص حضرت حافظ و مولوی سراج احمد رحمہ اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے ایک شدید حادثے کے شکار ہو کر چلے گئے۔ آج 1 سال مکمل ہونے پر ان کا سالانہ فاتحہ اور ان کی بخشش اور ایصال ثواب اور ترقی درجات کی یہ مجلس سجائی گئی ہے، چونکہ ایسی مجلسوں میں ان کی خاص ضرورت ہوتی ہے جو قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہوں۔ ایسی مجلسوں میں ان لوگوں کی شرکت زیادہ باوزن ہوتی ہے جو کلمہ، تسبیحات، درود شریف اور خاص کر قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھنا جانتے ہوں۔ اس لیے محترم محمد عثمان قریشی صاحب نے انتھک کوشش کیا، اس میں ہم لوگوں کی کہیں سے کوئی کوشش شامل نہیں ہے، وہی اس مجلس کے داعی ہیں اور انہوں نے اپنے طور پر دعوت بانٹی ہے۔ ایک بے آب و گیاہ علاقے میں اور غیر ذی زرع ماحول میں جس راستے کی منزلیں بالکل بھولی بھٹکی نظر آتی ہیں، ایسے سنسان ماحول میں بھی اتنے علماء، حفاظ، قراء کا آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حافظ سراج کی یہ کاوش اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ آج جس مدرسے میں ہم لوگ تشریف فرما ہیں یہ اسی کم عمر غیر شادی شدہ فراغت سے پہلے اپنے اخلاص کی بنیاد پر اور اللہ کی عنایتوں اور بزرگوں کی دعاؤں کی بنیاد پر جس نے امید سے بڑھ کر وقت سے پہلے اتنا بڑا کام کر دیا، آج یہ کام بولتا ہے کہ اللہ نے ان کو اعلیٰ علیین میں رکھا ہے۔ آج حافظ سراج کا یہ اتنا بڑا کام کچھ ہمیں بھی درس دیتا ہے۔ درس یہ دیتا ہے کہ اپنی زندگی کو ہم بھی کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کریں اور ہماری بھی کوئی نہ کوئی منزل ہونی چاہیے، ہمارا بھی کوئی نہ کوئی منصوبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اتنی پیاری جان بخشی، اللہ نے ہاتھ پیر دیے، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے ہزارہ نعمتوں کا ایک وجود ہمیں بخشا ہے۔ یہ وجود اگر بے نشان رہ گیا اور مرنے کے بعد اپنا کوئی نشان نہ چھوڑ سکا تو سمجھو ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کر پائی۔ اگر وہ شادی سے پہلے اور فراغت سے پہلے، پکی عمر میں قدم رکھنے سے پہلے اتنا بڑا ادارہ قوم کو دے کے جا سکتے ہیں
تو جتنے یہاں حفاظ ائمہ علماء تشریف فرما ہیں، کیا ہم یہ سوچ نہیں سکتے؟ کیا ہم یہ پروگرام نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم یہ منصوبہ نہیں بنا سکتے کہ اللہ نے ہم کو جو صلاحیت بخشی ہے، اللہ نے ہمیں جو اسباب عطا فرمائے ہیں، ہم خود غور کریں روزانہ کہ ہم بھی کیا کر سکتے ہیں دین کے لیے، ہم مذہب کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ مدرسہ ہے تو اب یہاں مدرسہ کی کیا ضرورت، یا اگر دوسرا مدرسہ قائم ہو گیا تو حقیقت سے ناجانکاری کی بنیاد پر اور شیطان کے وسوسے کی بنیاد پر کبھی کبھی اچھا نہیں لگتا انہیں کہ جب ہم نے مدرسہ قائم کر دیا تو دوسرا مدرسہ کیوں قائم ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ شریعت پر آ کر ذرا دیکھو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ذرا غور کرو، اور جتنا بھی علم اللہ نے تمہیں دیا ہے اس علم میں غور و فکر کرو کہ حضور نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ماں کی گود بچے کا مدرسہ ہے، ہر ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ تو میرے حضور نے تو ایک گھر میں کئی کئی مدرسوں کا وجود دیا ہے، تو کیا ایک محلے میں 2 مدرسے نہیں ہو سکتے؟ کیا ایک علاقے میں 4 مدرسے نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں، کوشش یہ کریں۔ ہاں، افسوس اس وقت ہوتا ہے، افسوس اس وقت ہوتا ہے جب مدرسہ تو قائم ہو مگر مدرسے کا مقصد وہاں پر نہ ہو، جب مدرسہ تو قائم ہو مگر مدرسے کے جو تقاضے ہیں وہ اس زمین پر ادا نہ ہو رہے ہوں، جب مدرسہ قائم ہو مگر مدرسے کی آبرو وہاں نہ ہو، مدرسہ قائم ہو اور مدرسے کی جو عزت ہوتی ہے وہ سلامت نہ ہو، مدرسہ قائم ہو اور دین کا پیغام نہ ہو، مدرسہ قائم ہو اور قرآن کی صحیح تلاوت نہ ہو رہی ہو، مدرسہ قائم ہو وہاں سے عدل کا پیغام نہ دیا جا رہا ہو، مدرسہ قائم ہو وہاں سے سنیت کی پرچار نہ ہو پا رہا ہو، ایسی صورت میں ضرور افسوس ہوتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑا علامہ ہو وہی مدرسہ قائم کرے، بہت بڑا فہامہ ہو وہی مدرسہ قائم کرے۔ ٹھیک ہے، مدرسہ قائم کرنے والا کم علم ہے مگر اہل علم سے محبت تو کر سکتا ہے، وہ علم والوں سے رائے تو لے سکتا ہے، وہ علم والوں کو دعوت تو دے سکتا ہے، وہ علم والوں کے علم کی روشنی میں کچھ سبق تو لے سکتا ہے۔ اسی زمین پر شہر لکھنؤ میں کہنا چاہتا ہوں، موضوع میں جو کیا گیا، قاری ابو الحسن علیہ الرحمہ والرضوان محض حافظ قرآن تھے اور قاری قرآن تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر ان کی جو ابھرتی ہوئی زندگی تھی، جو 30 سالہ زندگی تھی، جو 35 سال والی عمر تھی، جو 40 سال والی عمر تھی، قاری ابو الحسن نے اپنی وضاحت سے، اپنے رہن سہن سے، اپنی اٹھک بیٹھک سے، اپنی نشست و برخاست سے، اپنے قول و عمل سے کہیں ظاہر نہیں کیا کہ اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہم ہی ہیں، مگر ایک کم سخن نے، ایک کم علم نے اگر اتنا بڑا ادارہ قائم کر دیا تو اس میں حضور مجاہد ملت کی رائے تھی، مفتی اعظم کی رائے تھی، مفتی اعظم کانپور کی رائے تھی، حضرت شارح بخاری کی رائے تھی۔ وہ علماء کو دعوتیں دیتے تھے اور علماء جو منصوبے بناتے تھے اس منصوبے کی بنیاد پر وہ مدرسے کو چلاتے تھے، تو وہی مدرسہ دارالعلوم کی شکل میں ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مدرسہ بہت قائم ہونا چاہیے، مدرسہ خوب قائم ہو۔ جو لوگ مدرسہ نہیں قائم کر سکتے وہ بددل نہ ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ صرف ٹیوشن پڑھاتے ہیں، یہ ٹیوشن بھی معمولی اہمیت کا حامل نہیں ہے، معمولی اہمیت کا حامل نہیں ہے، مگر اس ٹیوشن کو اگر واقعی ٹیوشن کا حق وہاں ادا کیا جائے، کیا ہماری یہی ذمہ داری ہے بحیثیت ایک مولوی یا بحیثیت ایک امام یا بحیثیت عالم
کہ اگر 1,000-1,500 روپے پر کسی نے ہم سے بچوں کو پڑھوایا تو ہم وقت پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد چائے آئی، ہم نے چائے پی لی، 1-2 آوازیں گھنٹی بجی موبائل کی ہم نے ریسیو کیا، کچھ ہم نے واٹس ایپ پہ پڑھا، میسج پڑھا اور بچہ کچھ نہ کچھ گنگناتا رہا، ہنہناتا رہا، ہم سنتے رہے، وقت پورا ہوا یا وقت سے کچھ پہلے ہم نے پھر اپنی گاڑی تیار کی، ہم یہاں سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، آپ اتنے قیمتی ہو کہ وہ 1500 تو آپ کے ایک دن کی بھی قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو صرف الحمد شریف سے ہی کرا دیا ہے تو اس کا گارجین اور اس کا مالک اگر آپ کو لاکھوں روپے دے دے تو بھی اس کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ لیکن بحیثیت ایک عالم، بحیثیت ایک امام، بحیثیت ایک حافظ آپ مبلغ ہو کہ نہیں ہو؟ کیا مبلغ صرف دعوت اسلامی والے ہیں؟ کیا جن کا نام مبلغ میں چلتا ہو وہی مبلغ ہے؟ کوئی مخصوص کپڑا پہننے والے مبلغ ہیں؟ کوئی مخصوص وضع قطع رہنے والے جنہوں نے اپنے آپ کو مشہور کر دیا یہ فلاں تحریک کے ہیں، کیا وہی مبلغ ہیں؟ نہیں۔ آؤ میرے حضور کی حدیث سن لو، اجازت ہو تو حدیث پڑھ دوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو تم میں سے ہر ایک مبلغ ہے، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، گارجین ہے، کیونکہ ہر ایک کے ماتحت کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ کم سے کم اس کی اولاد ہوتی ہے، کم سے کم اس کی بیوی ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے ان کو کتنا دین سکھایا، تو نے اس کو کتنا دین سکھایا۔ تو اب حضور نے فرمایا ہر ایک راعی ہے، ہر ایک مبلغ ہے۔ تو جو بچے ہمیں میسر آ گئے ٹیوشن ہی کے نام پر صحیح، ٹیوشن ہی کے نام پر صحیح، وہ بچے ہمیں میسر آئے، اللہ نے ہمیں یہ عزت بخشی کہ ہمیں پنکھے کے نیچے بٹھایا گیا، ہمیں گدے پر، ہمیں کرسی پر بٹھایا گیا، ہمیں چائے پیش کی گئی، اور ایسے سازگار ماحول میں 2 بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے 2 سال تک پڑھایا، 3 سال تک پڑھایا، پھر بھی ان کی نماز بھی درست نہ کرا سکے ہم ناکام ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو ہم ناکام ہیں کہ نہیں ہے؟ کاش یہ ٹیوشن اس انداز میں ہو جائے کہ جس حافظ کو کسی گھر میں 2 بچے مل جائیں وہ یہ منصوبہ بنا لے کہ ان بچوں کو ہم سنیت ایسا پلا دیں گے، ہم ان کو اپنا مذہب ایسا سکھا دیں گے کہ یہی 2 بچے صرف اپنے گھر کو نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کے بھی عقیدے کی حفاظت کریں گے۔ اس بلند ہمتی کے ساتھ ہم ٹیوشن پڑھائیں، اور صرف اس کے باپ سے تعلق نہ رکھو بلکہ جب آپ اس گھر میں جانے لگے ہو تو آپ ان سے پوچھو آپ کی رشتہ داری کہاں کہاں ہے، آپ کے اہل تعلق کون کون ہیں، آپ ان سب کے ایمان کی خبر لیں، آپ ان سب تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ روزانہ نہ صحیح، کیا مہینہ 2 مہینہ میں کسی ایک رشتہ دار کے گھر آپ وقت نکال کے نہیں جا سکتے؟ انہی کے واسطے سے آپ نظریہ بناؤ کہ ہم اس کے تمام عزیزوں رشتہ داروں کی سنیت بچائیں گے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ تمہاری پرورش اور تمہاری روزی کا انتظام عرش کے اوپر سے بھیجے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہماری برادری کے لوگوں نے اس بلند ہمتی سے کام کیا ہوتا تو آج جتنی جاگتی ہوئی سنیت شہر لکھنؤ میں ہے اس کی بیداری کسی اور منزل پر ہوتی۔ بے شک۔ ہم آج ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ اب جو بچی کچی زندگی ہے، آج یہاں سے سب لوگ ایک منصوبہ بنا کے اٹھو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ بہت کچھ کر سکتا ہے ایک انسان، شرط یہ ہے کہ عزم محکم ہو اور محنت میں تسلسل ہو۔
وقت کی وہ قیمت سمجھتا ہو۔ آج ہمارا بہت سارا عزیز وقت طرح طرح کی گفتگو میں اور بیجا ادھر ادھر کی ٹہل گھوم میں ہمارا وہ وقت صرف ہو جاتا ہے۔ اگر ہم 3 ٹیوشن صرف دن بھر میں پڑھاتے ہمارا سارا وقت باقی ہے، تو کیا ہم اپنی اردو اور اچھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ٹیوشن پڑھاتے ہوئے ایک خطیب نہیں بن سکتے؟ کیا ہم ٹیوشن پڑھاتے ہوئے ہم اپنی انگریزی نہیں صحیح کر سکتے؟ کیا ہم ٹیوشن پڑھاتے ہوئے کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہم 4-5 سال صرف ٹیوشن کو اپنی منزل نہ سمجھو، ٹیوشن کو ایک ذریعہ سمجھو، ٹیوشن کا بھی حق ادا کرتے رہو اور اپنا علم بھی بلند کرتے رہو، اور ایک بلند سوچ کے ساتھ کہ ہم خود ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے کہ وہ ٹیوشن پڑھائیں گے، ہم کوئی اور بڑا کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہر آدمی یہ سوچ سکتا ہے۔ حافظ سراج صاحب علیہ الرحمہ والرضوان نے آج دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے شروع کیا تھا اخلاص کے ساتھ۔ بھائی کسی کسی کو ایسے ملتے ہیں، خاص کر حافظ سراج صاحب کو ان کے بڑے بھائی محترم محمد عثمان قریشی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے سوچ سے زیادہ، اتنی جلدی شاید وہ حیات ہوتے تو بھی اتنی تیزی کے ساتھ کام نہ بڑھ پاتا، ان کے وصال کے بعد جس تیزی کے ساتھ انہوں نے کام کو بڑھایا ہے، اور بہت جلد پروگرام ہے ان کا کہ یہاں پر تعلیم کا بھی آغاز سسٹم کے ساتھ ہوگا، سسٹم کے ساتھ ٹھوس تعلیم۔ 4 بچے ہوں مگر وہ 4 بچے 40 کا کام کریں، ایسی روشنی پھیلے علاقے میں۔ مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ارشد القادری علیہ الرحمہ والرضوان نے جب باہر کا سفر کیا تھا تو باہر کے سفر سے لوٹنے کے بعد انہوں نے دلی میں ایک ادارہ قائم کیا تھا جس میں صرف 1 سال میں 30 لڑکوں کا انتظام تھا، اور پھر یہ سلسلہ تھا کہ ہر سال 10 فارغ ہوں گے اور دوسرے نئے 10 اس میں رکھے جائیں گے، یہ سسٹم بنایا تھا۔ وہ سارے بچے ایسے ہوتے تھے کہ ان سے چاہے آپ امامت کے فرائض انجام دلوائیں، چاہے ان سے درسگاہ پڑھوائیں، چاہے ان سے آپ اسٹیج اور محفلوں کا کام لیں، چاہے ان سے آپ ادارے قائم کروائیں، یعنی ہر قسم کی صلاحیتوں سے آراستہ انہیں کیا جاتا تھا۔ یہ ان کی ایک سوچ تھی کہ اگر سال میں 10 پیدا ہوں گے تو وہ محض کوئے کے میٹھر نہیں ہوں گے کہ ہم امامت ہی کر سکتے ہیں، بلکہ وہ جس ماحول میں ہیں، جس بستی کے رہنے والے ہیں، جس علاقے کے رہنے والے ہیں، وہاں جو بھی تقاضا ہو وہ کام کر لے، ایسا عالم نکالنے کا انہوں نے عزم کیا تھا۔ یہی اس وقت مارہرہ شریف جو ہمارا پیر خانہ ہے، اور الحمدللہ سنیت کے امام اور سنیت کی جان، عشق کی پہچان سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بھی وہ پیر خانہ ہے۔ سیدنا ہمارے مخدوم گرامی حضور امین ملت نے بھی اتنا بڑا ادارہ، میں نے تو دیکھا ہے جا کر کے، آپ وہاں جب جائیں گے تو ہر چیز وہاں بڑی بڑی پائیں گے، کوئی بھی چیز ہوگی وہ بہت وسیع و عریض بنی ہے۔ ایک آفس بھی ہوگی، بڑی ہوگی، اگر غسل خانہ وہ بھی بڑا ہوگا، باورچی خانہ وہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ حضور شرف ملت ہم لوگوں کو، چونکہ وہاں سیمینار تھا تو چند لوگ ان کے ساتھ ان کی معیت میں ٹہل رہے تھے، صبح صبح حضرت دکھا رہے تھے، تو جب ہر چیز بڑی بڑی دیکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس کا کیا مقصد ہے، اس میں کیا مصلحت ہے کہ ہر چیز بہت بڑی بنائی ہے آپ نے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ بچوں کا ذہن بڑا ہو جائے، ان سے ہم بڑے بڑے ذہن والے بچے نکالنا چاہتے ہیں۔ آج بھی وہ سلسلہ قائم ہے وہاں پر۔ ہم لوگ کبیدہ خاطر نہ ہو، ایک بلند ہمتی کے ساتھ میں اخیر میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کروں گا جو شہر لکھنؤ میں اپنے اپنے استر سے سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ قوم کہ کچھ لوگ عزت دیں یا نہ دیں، مگر بہت لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں۔ آپ سب کا یہی حال ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے موبائل پہ آیا تھا کہ امام کے خلاف سب کبھی نہیں ہوتے ہیں،
کوئی ایک ہی امام کے خلاف ہوتا ہے اور وہ اتنا اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ یہاں ان کے خلاف بہت ساری آوازیں ہیں، یہ امامت کے لائق نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک ہی دو ہوتے ہیں وہاں پر. تو اس لیے آپ کبیدہ خاطر نہ ہو کہ 2 نے عزت نہیں دی، 4 نے عزت نہیں دی، 40 نے عزت دی. آپ اس پر سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جن کے نام سے آج سنیت اور حقیقت اور صحیح اسلام کی پہچان جن کے نام سے ہے، ان کو بھی لوگوں نے گالی تک دیا تھا اور گالی سے بھرا ہوا خط بھی آتا تھا ان کے نام سے. ایک دن ایک خط آیا جس میں سرکار اعلیٰ حضرت کو ایک بدعقیدے نے گالی لکھی تھی. تو ایک صاحب آئے اور اعلیٰ حضرت کے سامنے اس خط کو نکالا اور پڑھنا شروع کیا اور کہا حضور اجازت ہو تو اس کا سر قلم کر دے. آپ جیسے مجدد اور آپ جیسے عاشق رسول کو اس گستاخ نے اس انداز میں خطاب کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت بڑے حکیمانہ انداز میں کہتے ہیں خاموش رہو، 2 منٹ کا موقع دو، میں اندر سے آ رہا ہوں. اندر گئے اور ایک بکسا اٹھا کے لائے اور بکسا کو کھولا جس میں سینکڑوں خط ایسے تھے جس میں لکھا تھا اعلیٰ حضرت یہ ہے، اعلیٰ حضرت وہ ہے، اعلیٰ حضرت وہ ہے، یعنی جس میں حضور اعلیٰ حضرت کی تعریف لکھی تھی. تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ایک خط کو دیکھتے ہو، سینکڑوں خط کو کیوں نہیں دیکھتے؟ میں ان کا شکر ادا کروں کہ اس سے انتقام لوں. احمد رضا کو اپنے بہی خاموں کے شکر سے فرصت نہیں ملتی. ہم دشمنوں سے دشمنی کیوں کریں؟ تو اس لیے ہم بھی وہی بلند ہمتی کے ساتھ رہیں اور کوئی نہ کوئی منصوبہ ضرور، تاکہ جانے کے بعد ہم بے نشان نہ رہیں. ہم اس سے پہلے سوچتے تھے کہ تقریروں کی شاید کوئی حیثیت نہیں، اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں کہ تقریر کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو فضا میں آواز اڑ جاتی ہے اور یہ تو آواز اڑ جاتی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. آپ نے اگر کوئی کتاب لکھی تب تو کام کیا، آپ نے کوئی کتاب لکھی تب تو کام کیا، اور چاہے جتنی اچھی تقریر کر دی، چاہے جتنی اچھی تبلیغ کر دی، وہ تو ہوا میں اڑ گئی اور اس کے بدلے میں نذرانے مل گئے. مگر میں نے ایک چیز جب پڑھی تو مجھے بہت سکون ہوا کہ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال نکالا جائے گا تو اس نامہ اعمال میں جہاں کتاب لکھنے والوں کی کتابوں کا ذکر ہوگا، وہی بولنے والوں کی بولی کا بھی ذکر ہوگا. ہم مسجدوں میں جو جمعہ میں خطابات کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ صرف ہواؤں میں تحلیل ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. دنیا اس کو یاد کرے یا نہ کرے، دنیا اس پر تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ کے فرشتوں نے تمہاری تقریروں کو نامہ اعمال میں درج کر لیا ہے. اگر تم اس میں مخلص ہو تو اللہ صلہ ضرور عطا فرمائے. تو وہ بھی کام ہے. جس طرح آپ یہ سوچو جو مدرسے والے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ یہ پروگرام بنائیں کہ اس سال یہاں پر اتنی پڑھائی ہوئی تو آنے والے سال میں مجھ سے بہتر ہو، اس کے بعد والے میں مجھ سے بھی بہتر ہو. اگر یہ درجہ بدرجہ آپ نہیں چلتے ہو تو سمجھو آپ مدرسہ چلانے میں ناکام ہو. مدرسہ چلانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مدرسہ قائم ہے، ابھی گرانٹ ختم نہیں ہوا ہے یا رجسٹریشن اس کا ابھی منسوخ نہیں ہوا ہے اور بچوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. یہ مدرسہ کا مطلب نہیں ہوتا. ہر دن ترقیوں کی طرف جب ہمارے قدم چل رہے ہوں، اور یہاں پر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اپنے شہر میں، کسی کو اچھی انگریزی آتی ہے، بہت اچھی انگریزی آتی ہے، تو وہ ہمارے مدرسے کا مدرس نہیں ہے. تو کیا ہم مہینے میں 2 دن، مہینے میں 3 دن یا ہفتے میں 2 دن جو اس کا ٹائم خالی ہو، ہم 1 گھنٹے کے لیے اس اچھی انگریزی والے کو اپنے مدرسے کے بچوں کے لیے بلا لیں اور ان کو وہ کچھ راستہ دکھا دے، ان کا شوق بڑھا دے، ان کو کچھ غلطیوں سے آشنا کر دے؟ کیا یہ خدمت ہم نہیں لے سکتے؟ ضرور لے سکتے ہیں. مگر ہر آدمی مدرسہ کھول کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب پڑھنے والوں کے لیے صرف انٹری ہے اور بقیہ چاہے جتنی صلاحیت کا مالک ہو اس کے لیے نو انٹری ہے، کیونکہ میں ناظر اعلیٰ ہوں.
یہ سوچ بڑی سطحی ہوتی ہے. سوچ جب بلند ہو کہ آپ نظر دوڑاؤ، آپ کے پاس سرمایہ کم ہے، آپ کے پاس وسائل کم ہیں، تو الحمدللہ علماء میں ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ آپ متوسط صلاحیت کے علماء رکھے ہیں، ادنا صلاحیت کے علماء رکھے ہیں، مگر جو اعلیٰ صلاحیت والے ہیں آپ مہینے میں 2-4 دن بلا کر کے کیا اس اپنے بچوں میں نکھار نہیں پیدا کر سکتے؟ یقیناً پیدا کر سکتے ہیں. اس اتحاد کے ساتھ اگر ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑے مدرسوں کا نظم ہو جائے تو لکھنؤ کا مستقبل اور روشن ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ بچی کھچی زندگی سے اللہ کوئی مضبوط کام لے لے، اپنی رضا کا کام لے لے، اپنی خوشی کا نام لے لے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ حافظ سراج مرحوم علیہ الرحمہ کی مغفرت فرمائے اور انہیں بلند درجے عطا فرمائے. اور جتنے علماء حفاظ ائمہ قرہ یہاں تشریف لائے ہیں، میں جناب محمد عثمان قریشی کی طرف سے سب کی آمد کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکال کر اس سنسان ماحول میں بھی تشریف لائے. یہ آپ کے اخلاص اور آپ کی محبت کی پہچان ہے. اب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیں، پھر کل ہو جائے، اس کے بعد نماز ہو جائے.